قرآن کریم کی آیات اور احادیث ائمہ علیہم السلام کی روشنی میں انسانی جسم موت کے بعد مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح عالم برزخ میں منتقل کر دی جاتی ہے، اور جس وقت قیامت برپا ہونی ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے ایک سور پھونکیں گے اور تمام روحیں اس عالم برزخ سے اپنے جسم کے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ کون سا جسم؟ وہی جسم کہ جو مرنے کے بعد قبر کے اندر دفنایا گیا تھا۔ وہ جسم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے باہر آئیں گے، اور پھر حساب کتاب اور قیامت کا میدان ہوگا، لیکن اسی جسم کے ساتھ ہوگا۔ ہم سب خدا کے ارادے سے قبروں سے باہر آئیں گے اور ایک جسم کے ساتھ محشر کے میدان میں داخل ہوں گے، اور وہ جسم دیکھنے میں بظاہر اسی دنیاوی جسم کے جیسا ہوگا، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی جسم کی خصوصیات اور اس کے ظاہری شکل و صورت کا تعلق ہمارے اعمال اور کردار سے ہوگا۔ وہ اعمال اور کردار کہ جو ہم نے دنیا میں اپنایا ہوا تھا، اور اسی اعمال اور کردار کی مناسبت سے اس جسم میں مختلف تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ کچھ لوگ بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی ہو جائیں گے، جبکہ بعض افراد حیوانات کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسے سور، بندر، یا بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ یا پاؤں نہیں ہوں گے، یا وہ اندھے اور گونگے ہوں گے۔ وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کی راہ میں گزارا ہوگا اور اپنی خصوصیات کو، اپنی صلاحیتوں کو اور زندگی کی فرصت کو بہترین طریقے سے استفادہ کیا ہوگا، قیامت میں ان لوگوں کے چہرے انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ لیکن وہ افراد کہ جنہوں نے خود کو ایک اچھی زندگی، ایک پاک اور صاف زندگی اور تقویٰ سے دور کر دیا تھا، ان کے اسی کردار اور رفتار کی مناسبت سے ان کے چہرے تبدیل ہو جائیں گے، یعنی جسم کی خصوصیات تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کی جزیات سے ہم سب آگاہ نہیں ہیں۔ اس بارے میں کچھ احادیث نقل ہوئی ہیں، اور اس احادیث کو چند گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جس کا کہنا ہے کہ لوگ محشر کے میدان میں عریاں آئیں گے، یعنی جس وقت قبر سے خارج ہوں گے تو عریاں ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ فرمایا، جس طریقے سے دنیا میں آئے ہو اسی طریقے سے محشور ہوگے۔ اسی طرح دعائے ابو حمزہ صومالی میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی اس حالت پر کہ ہم قبر سے برہنہ باہر آئیں گے، ذلیل ہوتے ہوئے باہر آئیں گے، گریہ کرتے ہیں، ابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ فاطمہ بنت اسد امیر المؤمنین علیہ السلام کی والدہ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ان الناس یحشرون یوم القیامۃ عراۃ کما ولدوا، یعنی قیامت کے دن لوگ اس طرح سے برہنہ ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے متولد ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ جب فاطمہ بنت اسد اس بات کو سنتی ہیں تو بہت غمگین ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ وائے ہو اس رسوائی پر۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن برہنہ محشور ہوں گے۔ یہاں پر ایک نکتہ قابل توجہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ انسان محشر کے میدان میں برہنہ آئے گا،
لیکن وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر شخص خود کی مصیبت میں گرفتار ہوگا، خود کے لیے پریشان ہوگا، خود کے اعمال پر نادم ہوگا۔ وہ اس قدر خود کی فکر میں مگن ہوگا کہ اسے دوسروں کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے۔ اور دوسری قسم کی روایات وہ روایات ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ لوگ قیامت کے دن کفن کے ساتھ ہوں گے۔ جس وقت اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، کفن کے ساتھ آئیں گے اور کفن کے ساتھ محشر کے میدان میں آئیں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، میت کے لیے بہترین کفن تہیا کرو، کیونکہ وہ لوگ اسی کفن کے ساتھ قبر سے باہر آئیں گے۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام ایک سائل کو جواب دیتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے کفن کے ساتھ محشور ہوں گے۔ جب ان دو قسم کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو یہ دونوں قسم کی احادیث ایک دوسرے سے ناسازگار ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں، جبکہ ائمہ علیہم السلام کے کلام آپس میں مخالفت نہیں رکھتے ہیں۔ جب ان روایات کو جمع کیا جاتا ہے تو ایک تیسرا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ روایات جو بیان کر رہی ہے کہ محشر کے میدان میں عریاں اور برہنہ آئیں گے، یہ کافروں کے بارے میں ہے، اور وہ روایات جو یہ بیان کر رہی ہے کہ محشر کے میدان میں لوگ اپنے کفن کے ساتھ آئیں گے، قبر سے اپنے کفن کے ساتھ باہر آئیں گے، وہ روایات مومنین اور صالحین کے بارے میں ہے۔ لہٰذا پہلی قسم کی احادیث کا تعلق کفار سے ہے اور دوسری قسم کی احادیث کا تعلق مومنین سے ہے۔ ایک روایت میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ جو اس بات پر ایک محکم دلیل ہے کہ حضرت نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن عریاں اور برہنہ محشور ہوں گے سوائے شیعیان علی ابن ابی طالب علیہم السلام کے۔ اس کے علاوہ ہمارا جسم جو قبر سے باہر آئے گا اور محشر کے میدان کی طرف جائے گا، وہ جسم نہیں ہوگا کہ جو ہمارے پاس دنیا میں تھا، کیونکہ ہمارا جسم یہاں پر صرف 30 سال تک سالم ہے، اس کے بعد وہ روز بروز پستی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن محشر کے میدان میں ایک ایسے جسم کی ضرورت ہے جو ایک طولانی عرصے تک سالم ہو، کیونکہ محشر کے میدان سے وہ براہ راست یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ خدائے تبارک و تعالی بہتر طور پر جانتا ہے، وہ عالم ہے اور حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس جسم میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک جواب دے۔ لہٰذا یہ صحیح ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو قبروں سے لوگ اپنے جسم کے ساتھ اٹھیں گے، لیکن وہ جسم نہیں ہوگا کہ جو دنیا میں اس کے پاس تھا، اس کی ظاہری شکل و صورت اس جسم کے جیسی ہوگی، اور وہ قبر سے کھڑے ہو کر محشر کے میدان میں داخل ہوں گے۔ اس ظاہری شکل و صورت کی بنا پر وہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن وہاں پر جو جسم ہمارے ساتھ ہوگا وہ اس عالم کے حالات سے سازگار ہوگا، وہ اس عالم کے مطابق خود کے اندر خصوصیات رکھتا ہوگا۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ قبر سے عریاں اور برہنہ باہر نہ آئیں، کفن کے ساتھ ہوں، اور جب محشر کے میدان میں جمع ہوں کہ جہاں پر تمام عالم جمع ہوگا، وہاں پر اگر چاہتے ہیں کہ عریاں اور برہنہ نہ ہو تو دنیا میں اپنا کردار اور رفتار بہترین رکھیں، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی مخالفت نہ کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔